کیا آپ مسیح کے لیے بھوکے ہیں؟ کیا آج آپ پیاسے ہیں؟ کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی دوسرا مذہب درکار نہیں. میں مذہبی زندگی گزار چکی، میں اسلام میں رہ چکی. میں بس آزاد ہونا چاہتی ہوں. اور ایسے شخص کے ساتھ کچھ ایسا ہی پیش آتا ہے. یہ چھوتا ہے، قبول کرتا ہے، یا فتح کی صورت بنتا ہے، اور یہ یسوع مسیح ہے. شاید یہاں بیٹھے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اس مقام پر مزید رکے ہوئے نہیں رہنا چاہتا. اب یہ سب سے بڑی کٹائی کا وقت ہے. یہ بیداری کی گھڑی ہے کہ خدا آئے اور ہر چیز کو بدل ڈالے. یہ ایک گانا تھا جو میں گایا کرتی تھی اور اب بھی گاتی ہوں. یسوع میں فتح، میرا ابدی نجات دہندہ فتح. اور آج آپ میں بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور کروڑوں ٹیلی ویژن پر یہ براڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، اور آپ اپنی زندگیوں میں فتح پانا چاہتے ہیں. آپ اپنی اولاد کی زندگیوں میں فتح دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ ان کو راستے پر دیکھنا چاہتے ہیں. کم از کم سب ٹھیک ہو، کیونکہ وہ ان مشکلات اور دلی تکلیف سے گزر رہے ہیں اور آپ بھی ان کے ساتھ اس میں پس رہے ہیں. اور یہ تکلیف دہ ہے. نا امید ہونا تکلیف دہ مقام ہے. ناممکنات سے نمٹنا ایک تکلیف دہ مقام ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ آج یہ پیغام آپ کے اندر امید اور تحریک پیدا کرے اور یہ کہنے کے لیے آگ بھڑکائے. آپ کو پتا ہے، میں اب پہلے جیسا نہیں رہنا چاہتی. میں تبدیل ہونا چاہتی ہوں. میری زندگی میں کچھ ہونا چاہیے. میں 5 برس بعد بھی یہیں نہیں ہونا چاہتی، 5 برس کے بعد بھی. مجھے یاد ہے جب میں یسوع کے پاس آئی تو میں نے لوگوں کو دیکھنا شروع کیا جو 60 یا 70 کی دہائیوں میں تھے اور یسوع کے ساتھ نام نہاد سفر کے 40، 30 یا 20 سال گزار چکے تھے، اور وہ کاموں، بندھنوں اور مشکلات سے محو جنگ تھے. اور ایک رات میں نے خود کو بھی اسی جد و جہد میں دیکھا، اور میں ماضی سے نبرد و آزما تھی اور خداوند سے التجا کی. خداوند، جب میں 60 یا 70 سال کی عمر میں پہنچوں تو مجھے ان مشکلات میں نہیں رہنا. مجھے بدل، مجھے تبدیل کر، جو بھی ہو یہ کر. میں فتح مند زندگی چاہتی ہوں. میں اس ابتری میں مزید نہیں رہنا چاہتی. مجھے اپنی راہیں مزید درکار نہیں. میں اپنی راہ سے تنگ آ چکی ہوں. میں خود سے ماندہ اور تنگ آ چکی ہوں. شاید آج آپ کو خود سے بات کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنا جائزہ لینا اور کہنا چاہیے، آپ کو پتا ہے کیا میں خود سے تنگ آ چکی ہوں. میں نے یہ بہت مرتبہ کہا. میں نے کہا، خداوند میں خود سے تنگ آ چکی ہوں. مجھے پتا نہیں تو کیسے برداشت کرتا ہے، لیکن میں تنگ آ گئی ہوں. تو بہت تحمل کرتا، بہت بھلا ہے. اور ہر مرتبہ جب میں اپنی سچائی کا سامنا کرتی تو میں واقعی خود پر تنقیدی نظر ڈالتی تھی، اور جب آئینے میں اپنا باطن دیکھتی تو کہتی، تو بہت بھلا ہے، تو بہت صابر ہے، تیرا شکریہ. مجھے اس سے پہلے ایسا خدا نہ ملا تھا، لیکن میرا خدا مہربان ہے. لیکن کلام فرماتا ہے کہ اس کی مہربانی توبہ کی نوبت تک پہنچاتی ہے، ہمیں تبدیل کرتی ہے. اس کی مہربانی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پہلے جیسے رہیں. اور بعض اوقات وہ ہمیں بچوں کی طرح چھوٹے قدموں سے چلاتا ہے، بعض اوقات وہ ہمیں بڑے قدموں سے چلاتا ہے. اور آج بعض کو بڑے قدموں کی ضرورت ہے. اور ہم اس شخص کی زندگی کی بات کر رہے ہیں جو ایک ہیلپر تھا، جو مقدس موسیٰ کا معاون تھا. کلام فرماتا ہے کہ وہ موسیٰ کا خادم تھا اور اسے وہ تمام اقدامات کرنے تھے. وہ ایک عظیم رہنما کا دستے راست تھا. موسیٰ لاکھوں لوگوں کی رہنمائی کر رہا تھا اور وہ اس کا مددگار تھا. مجھے کچھ علم نہیں، لیکن وقت جانتا ہوگا کہ ایک دن وہ عظیم رہنما کا جانشین بنے گا. بائبل میں سپہ سالاروں کا بہت کم ذکر ملتا ہے، اور ان میں سے ایک مقدس داؤد اور دوسرا یشوع. یہ لوگ جنگ کرنا جانتے تھے. یہ لوگ جنگ پر جانا، فتح پانا اور واپس آنا بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. ان میں اپنی غلطیاں، اپنی کمی تھی، ان کو اپنی مشکلات تھیں. لیکن جب بھی وہ خدا کو اپنی طرف رکھ کر کسی جنگ پر گئے، وہ جانتے تھے کہ وہ فتح یاب ہوں گے.
اور ان کی زندگیاں فتح یاب تھیں۔ اور مقدس یشوع خدا کے مقرر کیے ہوئے سپہ سالاروں میں سے ایک تھا۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ اسرائیلی جنگی لوگ بالکل بھی نہ تھے، ان کے لیے خدا کو لڑنا پڑتا تھا۔ یاد کریں مقدس یوسف کے دنوں میں وہ مصر میں آئے، وہ زراعت کرنے والے کسان تھے، وہ بھیڑوں اور جانوروں کے ریوڑ رکھتے تھے، وہ جنگی لوگ بالکل نہ تھے۔ اور مقدس موسیٰ کے دور میں اسرائیل نے پہلی جنگ کا سامنا کیا، اور خدا نے مقدس یشوع کو اس وقت استعمال کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اس تمام فوج کو اکٹھا کرے گا۔ اور مقدس یشوع نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا جو جسمانی جنگ نہ لڑ سکتے تھے، وہ اس کے لیے نہ بنے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ رو کرنے والے ہوں، میں ایسی ہی تھی، لیکن خدا نے مجھے جنگجو بنایا۔ وہ آپ کی زندگی میں بھی یہ کر سکتا ہے۔ اور یشوع جنگ چاہتا تھا کیونکہ اس نے پہلے کبھی جنگ کا سامنا نہ کیا تھا۔ اور پھر 12 جاسوس گئے اور اچھی خبر لے کر واپس آئے، اور ان میں سے ایک مقدس یشوع اور دوسرا کالب تھا۔ مقدس یشوع یکے بعد دیگرے امتحانوں میں سے گزرا اور وہ ان میں کامیاب ٹھہرا۔ اب میں نے مسیحی سفر میں جانا، جب مجھے کسی رکاوٹ کا سامنا ہو، جب مجھے ہوا میں محسوس ہو کہ کوئی رکاوٹ ہے، آپ محسوس کر لیتے ہیں، آپ پر کچھ گزرتا ہے اور محسوس کر لیتے ہیں کہ ہوا میں کچھ ہے، بیدار ہو کر آپ خود سے کہتے ہیں، آپ اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، میں کیوں ایسا محسوس کر رہی ہوں؟ تو آپ ضرور جنگ میں سے گزر رہے ہیں۔ آج میں کیوں اتنی کنوتیت محسوس کر رہی ہوں؟ میں اس طرح سے کیوں سوچ رہی ہوں کہ ہر چیز آدھی لبریز ہونے کے بجائے مجھے آدھی خالی لگ رہی ہے؟ کوئی آپ کے خلاف ہے کہ آپ کو ایسا احساس ہو؟ بس آپ کو پہلے اسے تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے سفر میں بعد میں آگاہی پانا شروع ہوئی۔ میں برسر پیکار ہوں، میں جنگی علاقے میں ہوں، اور آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ اچھی جنگ لڑتے ہیں، اور اب میں فرق طریقے سے چیزیں دیکھتی ہوں، میرے ارد گرد کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے، اور میں کہنا شروع کر دیتی ہوں یہ بڑے کام کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ آپ دیکھیں، جب آپ کی سوچ بدلنا شروع ہو تو آپ چیزوں سے مختلف طور پر نمٹتے ہو، اور مختلف طور پر نمٹتے ہوئے آپ آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں، اور پھر بڑا کام ملتا ہے، پھر اس سے بھی بڑا کام۔ لیکن اگر آپ ہر وقت زمینی ہتھیاروں سے لڑیں گے تو پھر آپ تھکے ماندہ ہوں گے، آپ بالکل بھی خوش نہ ہوں گے، کیونکہ آپ ان جنگوں کو لڑنے کے لیے اپنی قوت لگاتے ہیں۔ بس مقدس یشوع ایک آزمائش سے گزر رہا تھا تاکہ ایک عظیم رہنما بننے کے لیے تربیت پائے۔ اسے اس کام کے لیے برسوں لگے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مقدس موسیٰ 120 کی عمر میں فوت ہوا، اور یشوع آئندہ نسل کا لیڈر تھا؟ آپ کیا سوچتے ہیں مقدس یشوع کی عمر کیا ہوگی؟ وہ مقدس داؤد کی مانند نوجوان آدمی نہ تھا، درمیانی عمر کا آدمی نہ تھا، میں بتا سکتی ہوں۔ وہ مقدس موسیٰ کی آئندہ نسل میں سے تھا۔ حتیٰ کہ کلام میں جب مقدس یشوع نے ہر چیز کو، ہر سلطنت کو فتح کر لیا، تو خدا نے اسے بتایا اب تم ایک عمر رسیدہ شخص ہو۔ آپ کو پتا ہے، آپ خود کو کہتے ہیں تم بوڑھے یا بوڑھی ہو، لیکن جب خدا آپ سے کہہ رہا ہو کہ تمہیں پتا ہے کہ تم بوڑھی خاتون ہو، تو خدا سچ کہتا ہے۔ لیکن جب خدا نے مقدس موسیٰ کا جانشین بننے کی ذمہ داری اسے دی تو یشوع نوجوان نہ تھا۔ وہ بہت سی جنگیں لڑ چکا تھا، اور اس نے عظیم رہنما کو دیکھا تھا۔ اس نے اس کی تمام زندگی کو دیکھا، اس نے اس کی قوت اور اس کی کمزوریوں کو دیکھا۔ جب اس نے چٹان پر مار کر پانی نکالا تو وہ موسیٰ کے ساتھ تھا۔ جب اس نے خدا کی نافرمانی کی تو وہ اس کے ساتھ تھا، اور چٹان پر حکم چلانے کے بجائے اس پر پھر مارا، اور ملک موعودہ میں وہ داخل نہ ہو سکا۔ مقدس یشوع نے مقدس موسیٰ سے تعلیم پائی،
اس نے ایک بڑی PhD کی، روحانی دنیا میں جن خطابات کی ضرورت تھی وہ اس کے پاس تھے، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی بھی۔ اور شاید خدا آج آپ کو اس طرح کی تربیت دے رہا ہے اور آپ کو اس سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ان 3 عبرانی لڑکوں کے متعلق کیا سوچتے ہیں کہ وہ بھٹی میں جانے سے پہلے اور بعد میں کیا تھے؟ آپ شیروں کی ماند میں جانے سے پہلے اور بعد میں دانییل کے متعلق کیا سوچتے ہیں؟ دمشق کی راہ پر جانے سے پہلے اور بعد میں آپ پولوس کے متعلق کیا سوچتے ہیں؟ مقدس ایوب کے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں؟ خدا آزمائشوں کے بعد ان کے لیے حقیقی بنا۔ خدا ہماری آزمائشوں کے بعد حتیٰ کہ آزمائش میں بھی وہ حقیقی بنتا ہے۔ بس ہر آزمائش کے بعد ایک گواہی ہوتی ہے، ہر امتحان کے بعد ایک گواہی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس میں سے نہ گزرنا چاہیں تو تکلیف بنا فائدہ نہیں۔ یہ محض الفاظ نہیں، یہ سچائی ہے۔ یشوع پہلے باب میں خدا یشوع سے فرماتا ہے کہ جس طرح اس نے مقدس موسیٰ سے وعدہ فرمایا، اسی طرح جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا۔ یہ جگہ اور وہ جگہ تیری سلطنتیں ہوں گی، تم ان تمام سلطنتوں کو فتح کرو گے، اور تمام زندگی تیرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ جس طرح میں موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے ساتھ بھی ہوں گا، نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ اور پھر ذمہ داریاں اور بہت سے مطالبات آتے ہیں۔ اس ساری شریعت پر احتیاط سے عمل کرنا جن کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا۔ نمبر ایک پہلا فرض۔ وعدہ کے بعد فرض آتا ہے۔ یہ بات ہے کہ آپ کو فرما بردار ہونا ہوگا۔ قانون نمبر 1، اگر تم ان علاقوں کو فتح کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو جان تم جو وہاں میں بھی جاؤں، میں کبھی تم سے دستبردار نہ ہوں، نہ تمہیں کبھی چھوڑوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دشمن کبھی تمہارے سامنے نہ کھڑا ہو سکے، اگر تم ان تمام وعدوں کو دیکھنا چاہتے ہو، تو ایک قانون ہے، تمہیں اس پر چلنا ہوگا اور کوئی راستہ نہیں۔ یہ ایک معاہدہ ہے۔ یسوع نے فرمایا تم مجھ میں قائم رہو، میں تم میں قائم رہوں گا۔ ہمیں معاہدہ کرنا ہوگا۔ میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گا اور تمہیں اپنا حصہ نبھانا ہوگا۔ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، تم اپنا کردار نبھانا، اور یہ معاہدہ ہے۔ آپ وعدے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے بیشتر لوگ ایسا ہی چاہتے ہیں۔ آپ قیمت نہیں چکانا چاہتے، آپ بڑی بڑی ذمہ داریاں چاہتے ہیں، دنیا کو تبدیل ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی سرزمین پر بیداری دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ایک عظیم نزول دیکھنا چاہتے ہیں، عظیم بیداری۔ آپ لنگڑوں کو چلتے دیکھنا چاہتے ہیں، کوڑیوں کو براق دیکھنا چاہتے ہیں، بدرو گرفتوں کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یہ سب درکار ہے، لیکن قیمت نہیں دینا چاہتے۔ آپ شرائط کو پورا نہیں کرنا چاہتے۔ ہر جگہ ملازمت کی شرائط ہوتی ہیں، ملازمت کی شرائط چاہے وہ لکھی ہوئی ہو یا زبانی ملے، شرائط ہوتی ہیں۔ اس کے اہل ہونے کے لیے آپ فکر نہ کریں، خدا آپ کو اس قابل بنائے گا۔ ایک مرتبہ وہ آپ کا انتخاب کرے، وہ اہل بنائے گا۔ اس قابلیت کی خدا کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے یا آپ نے PhD کی ہے، سیمنری کا ڈپلومہ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک مرتبہ خدا آپ کو بلائے، وہ آپ کو قابلیت دے گا۔ آپ کو اس کے قابل بننے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بس آپ کو خدا کی شرائط کا خیال رکھنا ہوگا۔ میری بات غور سے سنیں کہ شرائط فرما برداری سے شروع ہوتی ہے۔ فرما بردار دل، وہ لوگ جو مغرور ہیں فرما بردار نہیں ہو سکتے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ فرما برداری اور خود حوالگی میں ایک معجزاتی قوت ہے۔ چاہے آپ خود کو اپنے شوہر یا بیوی یا رہنما یا مینیجر کے سامنے جھکا لیں، کوئی پرواہ نہیں، خود حوالگی میں ایک معجزاتی قوت ہے۔ آپ فرما برداری نہیں کر سکتے اگر آپ ہمیشہ باغی ہیں، قانون شکن، تو آپ کبھی منزل نہ پائیں گے، آپ زیادہ دور تک نہ جا سکیں گے۔ اور اس روح سے معمور اور شاندار کتاب بائبل کی ایک شرط جو آپ کو پوری کرنی ہے، اور خدا یشوع سے فرماتا ہے کہ میں یہ سب کچھ تجھے دوں گا، لیکن خیال رہے۔ پہلی بات، احتیاط رکھنا۔ آپ کو احتیاط کرنے کی کیا ضرورت ہے تاکہ آپ فرما بردار ہوں؟ احتیاط رکھیں، یہ ایک اشارہ ہے۔
آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے. آپ کا طریقہ نہیں ہوگا. ضرور ہے کہ طریقہ الہی ہو. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اپنے طریقے سے کیا ہے. نہیں، یہ تو آپ کا جسم میں زندگی گزارنا ہوگا. آپ جسم میں زندگی گزار کر فاتحانہ زندگی کی امید نہیں رکھ سکتے. آپ اپنی سفلی فطرت میں زندگی نہیں گزار سکتے. اور آپ فتح یاب زندگی چاہتے ہیں، یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اور خدا یشوع سے فرما رہا تھا کہ اسے ہر بات پر عمل کرنا ہوگا، ساری شریعت پر. یہ ایک نہیں، دو نہیں، یہ تین نہیں ہے. ہر حکم، ہر چیز میں نے موسیٰ کو دی ہے، تمہیں اس پر چلنا ہوگا. یہ وعدے کی کوئی آسان شرط نہیں ہے. یہ آسان نہیں. یہ اس کے اور یشوع کے درمیان ایک معاہدہ ہے. وہ ہاتھ ملا رہے ہیں. مقدس یشوع خدا سے متفق ہو رہا ہے. جس وقت آپ خدا سے ذمہ داری لیتے ہیں، آپ اس سے عہد کرتے ہیں، ایک وعدہ کر رہے ہیں، اور آپ ہاتھ ملا رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کیا؟ آپ شادی کے لیے تیار شدہ راہ پر چل رہے ہیں. آپ ہاتھ ملا رہے ہیں. جس گھڑی آپ وعدہ کرتے ہیں تو عہد کو سنجیدگی سے لیں. آپ ہاتھ ملا رہے ہیں. آپ اپنے شریک حیات سے ہاتھ نہیں ملاتے، اور آپ خدا سے ہاتھ ملا رہے ہیں. یہ بہت اہم ہے، اور لوگ اس کو بہت بہت غیر سنجیدگی سے لیتے ہیں. یہ شمولیت نہیں بلکہ پابندی ہے. میں تیرا پابند ہوں. لفظ فرما برداری. آپ کو پرہیزگار بننا ہوگا، فروتن بننا ہوگا، اور آپ کو ہدایات پر چلنا ہوگا. آپ کو فروتن ہونا ہوگا کہ ہدایات پر چلیں. یہ فرما برداری ہے. آپ کو ہدایات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتا ہے میرے شوہر بہت مرتبہ نتائج نکالنے میں بڑے اچھے ہیں. جیسے ہم کبھی گلدستہ خریدتے ہیں تو وہ انہیں اکٹھا کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ہدایات پر چلنے میں اچھے ہیں. میں بعض اوقات کچھ خریدتی ہوں، میں سرسری طور پر اسے دیکھتی ہوں، اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر گھماتی اور کہتی ہوں میں فیصلہ کیوں نہیں کر سکتی؟ اور وہ کہتے ہیں کیونکہ تم ہدایات پر نہیں چلتی. اور یہی حال کھانے کی ترکیب میں ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ میں کھانا پکاتی ہوں اور اس میں اپنی ترکیب استعمال کرتی ہوں. کہ میں 3 انڈے ڈالتی ہوں، اور بعض اوقات اپنی بہترین دوست سے پوچھتی ہوں، وہ بہتر کوک ہے، میرے لاکھوں جاننے والوں سے بہتر کوک ہے، اور وہ کہتی ہے تمہارے لیے یہ ترکیب ہے کہ تم دی ہوئی ہدایات پر عمل کرو. آپ فتح مند زندگی چاہتے ہیں تو آپ کو ترکیب پر چلنے کی ضرورت ہے. آپ کو ہدایات پر چلنے کی ضرورت ہے. اور پہلا کامیاب مسیحی زندگی کے لیے پہلا جز فرما بردار انسان بننا ہے. فرما بردار انسان. اور مغرور لوگ حکم نہیں مان سکتے. یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتا. نافرمان لوگ باغی لوگوں کے دلوں میں غرور ہوتا ہے. تمہیں ساری شریعت پر عمل کرنا ہے جو میں نے موسیٰ کو دی. دوسرا قانون، مجھ سے دائیں یا بائیں نہ مڑنا تاکہ تم جہاں کہیں جاؤ وہاں خوب کامیابی پاؤ. دائیں یا بائیں نہ مڑنا، یہ ایک وقف شدہ، باضابطہ اور پاکیزہ زندگی. میں ان تینوں کو اکٹھا کرنے والی ہوں. یہ اکٹھی ہیں، وقف شدہ، باضابطہ اور متبرک، جدا شدہ، الگ کی ہوئی، نہ کہ الگ تھلگ. آپ فتح مند بننا چاہتے ہیں. آپ نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ خدا کے لیے بھی جنگیں جیتنا چاہتے ہیں. آپ خود کو وقف اور پابند بنائیں. دنیا کا کوئی بھی دوڑنے والا ہفتے میں 1 مرتبہ ہی 8 گھنٹہ نہیں دوڑتا. کوئی بھی کھلاڑی یا کھیلنے والا 1 ہفتے میں صرف 8 گھنٹہ مشق کر کے میڈل نہیں جیتتا. ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو وہ زندگی میں نہ کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ دائیں یا بائیں نہ مڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی پراگندہ خیالی نہیں. آپ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. نئے عہد نامے میں کلام فرماتا ہے یہ پرانی بات ہے. تنگ دروازہ سے داخل ہو، اس میں دائیں یا بائیں مڑنا نہ ہوگا. کیونکہ اگر آپ تنگ دروازہ سے داخل ہوں گے تو آپ اس طرح چلیں گے، سیدھے. آپ دائیں نہ مڑیں گے، آپ ڈگمگائیں گے. آپ دائیں یا بائیں نہیں مڑ سکتے. آپ آسانی سے جنبش نہ کھائیں گے. آپ کی آنکھیں ہدف اور سونپی گئی ذمہ داری پر رہتی ہیں. آپ کی آنکھیں مرکوز ہیں. آپ کو پتا ہے میں ایسے مقامات پر جاتی ہوں، میں کچھ کام کرنا چاہتی ہوں لیکن مجھے بعض
بچے دلہن دکھانے والوں اور جماعتوں کو نہ کہنی پڑتی ہے. مجھے نہ کہنا پڑتا ہے کیونکہ میں دائیں یا بائیں نہیں مڑ سکتی. اس لیے نہیں کہ میں مطلبی ہوں یا میں ملتی جلتی نہیں یا جانا نہیں چاہتی یا میں کسی سے بہتر ہوں. نہیں، لیکن میرے سامنے میری ذمہ داری ہوتی ہے اور اس پر قیمت درج ہے کہ میں ہر جگہ جانے کی دعوت قبول نہیں کر سکتی. مجھے نہ کہنا پڑتا ہے. اور یہی حال ٹی وی کا ہے. تفریح کے ساتھ بھی یوں ہی ہے. میں ایسی چیزیں نہیں دیکھ سکتی جو آسانی سے میری توجہ ہٹائیں. مجھے نہ کہنی پڑتی ہے. میں دیکھنا چاہتی ہوں. میں تھوڑی چھٹی لے کر تفریح کرنا چاہتی ہوں. مجھے نہ کہنی پڑتی ہے کیونکہ میں خدا کی سونپی ہوئی ذمہ داری کی شرائط پوری کرنا چاہتی ہوں جو اس نے مجھے سونپی. کیونکہ اسی طرح سے میں اور میری منسٹری فاتح بن سکتے ہیں. میری منسٹری فاتح بن سکتی ہے اگر میں تمام شرائط پوری کروں. لیکن مجھ میں لیاقت نہیں اور میں روئے زمین میں آخری فرد ہوتی جسے خدا ذمہ داری سونپتا. لیکن میں شرائط کو پورا کرنے والا دل رکھتی ہوں اور بعض اوقات یہ تکلیف دہ ہے. بہت مرتبہ یہ تکلیف دیتا ہے اور بہت مرتبہ پردرد اور بہت مرتبہ مجھے جدوجہد اور جنگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو میں نہیں چاہتی. مجھے دھوکے، بے عزتی، الزامات اور ہر طرح کی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. ایک قیمت ہوتی ہے لیکن آخر میں قابل ہوتا ہے. میرے پاس ایسے عام لوگوں کی مثالیں ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے صرف اس لیے کہ انہوں نے شرائط پوری کی. متبرک زندگی اور اس میں تسلسل ہو. کوئی بھی گولڈ میڈل جیتنے والا ہر روز 3 ماہ دوڑ کر 3 ماہ اسے ترک نہیں کر سکتا. آپ دوڑتے رہتے ہیں، مشق کرتے رہیں، خدا کا کلام پڑھتے رہیں، ایمان رکھتے رہیں اور اس کے پاس جاتے رہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کرتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی کے ایام میں تسلسل ہونا چاہیے. آپ کو ساری شریعت کی فرمانبرداری کرنا ہوگی، اس میں تسلسل ہونا چاہیے. بہت سے لوگ، میرے خیال میں آپ میں سے بعض لوگ تسلسل میں جدوجہد کرتے ہیں. پھر آپ کو پابندی کی ضرورت ہے. آپ کو یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اے خدا ہر روز پابندی سے بائبل پڑھنے والی زندگی عطا کر. مجھے ایسی زندگی عطا کر کہ پابندی سے ہر روز دعا کروں. آپ کو دوڑنے کے لیے ضبط کی ضرورت ہے اور میں یہی کرتی ہوں. میں خود کو اپنے دعائیا کمرے میں بند کر لیتی ہوں اور تب تک باہر نہیں نکلتی جب تک خدا باہر نکلنے کا نہ کہے. میں خود کو اس کے سامنے جھکاتی ہوں، اس کے سامنے جھکاتی ہوں. یہ اپنی ذات میں مرنے کا حصہ ہے. یہ شرائط کو احسن طریقے سے پورا کرنے کا حصہ ہے کہ اپنی جسمانی فطرت کا انکار کریں اور خدا کو ہاں کہیں. آج میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اپنی قوم کے لیے بڑے کاموں کے لیے بلایا گیا ہے. آج میں جانتی ہوں کہ خدا آپ کو اپنی فوج میں آنے کے لیے بلا رہا ہے. آج میں جانتی ہوں کہ آپ ابھر اور چمک کر اپنے علاقے میں یسوع مسیح کو جلال دے سکتے ہیں. اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں خدا نے بلایا ہے اور آپ اس لائق نہیں. خود کو کمتر نہ سمجھیں اور ابلیس کی نہ سنیں جو کہتا ہے اوہ تم ایسے نہیں، تم ویسے نہیں. کیونکہ اگر خدا آپ کی طرف ہے تو آپ کو ان چیزوں میں سے کسی کی ضرورت نہیں. سوال آپ کی قابلیت کا نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ خدا کی شرائط پوری کرنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ اپنی بلاہٹ پر ہاں کریں گے کیونکہ وہ آپ کو بلا رہا ہے؟ اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں چاہے آپ بلائے گئے ہوں یا اپنی بلاہٹ کی فرما برداری نہیں کر رہے، آپ بلاہٹ کی پیروی نہیں کر رہے، دونوں طرح سے آپ آزمائشوں سے گزر رہے ہیں. لیکن خدا کی فرما برداری کرتے ہوئے آزمائش سے گزرنے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اپنے آرام دہ زون میں رہ کر اور جانی پہچانی جگہ پر رہ کر اور خدا کی نافرمانی کر کے فتح نہیں پا سکتے. وہاں کوئی بڑی چیز نہیں، وہاں کوئی فتح نہیں. آپ آزمائشوں سے گزریں گے اور اپنی زندگی ضائع کریں گے. اور آپ پہلے ہی ایسا کر چکے ہیں کیونکہ آپ یونا کی طرح شاید اپنی بلاہٹ سے بھاگ رہے ہیں، خدا کی بلاہٹ سے. لیکن بہتر یہی ہے کہ میں آزمائشوں اور جنگوں
जिदोजहद, सताए जाने, बेइज्जती, इल्जाम तराशी, हद तक धोखे, अकेले छोड़े जाने से गुजरे, ये बेहतर है कि मैं इन तमाम चीजों से ये जानते हुए गुजरूं कि मैं खुदा की मर्जी पर हूं, क्योंकि फिर मैं जानूंगी कि मैं इनमें से अकेली नहीं गुजर रही। लेकिन अगर मैं अपने आरामदेह जोन में रहूं तो फिर वो मेरे साथ ना होगा और मेरी नाफरमानी की वजह से मैं और मेरा खानदान उन तमाम आजमाइशों में से गुजरेगा। मेरी नाफरमानी की वजह से मैं खुशखबरी की खातिर कीमत चुकाने को खुदा से भाग कर कीमत चुकाने पर ज्यादा तरजीह दूंगी। शायद आज तक आप भागते रहे हों, आप अपनी बुलाहट से वाकिफ हो, लेकिन कीमत चुकाना नहीं चाहते। आप उनमें से एक हो जो खुदा की खिदमत करना तो चाहते हैं और चंदमा करते भी रहे हों, और फिर आप थक गए हों, अपने दुआया कमरे में जाते हों, लेकिन कोई पाबंदी और तसलसल ना था, और फिर आपने किसी दूसरे के साथ हामी भर ली जो आपके साथ शॉपिंग पर जाना चाहता हो, किसी ऐसे से हाँ कर ली जो आपके साथ 4 घंटे टीवी देखना चाहता हो। आप ना कर सके क्योंकि आप में ना की कुवत ना थी। लेकिन शायद आज आपके लिए दिन हो कि उसकी मर्जी पर हाँ करें। शायद आपका यही दिन हो, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मेरी नहीं बल्कि तेरी। बेहतर होगा कि मैं शराइत पूरी करूं और मैं तेरी फर्माबरदारी पूरी करूं। आपके लिए बेहतर होगा कि इंसान के बजाय खुदा को खुश करने वाले बने। मैं चाहती हूं कि खुदा मेरी तरफ हो। मैं चाहती हूं कि तू मेरे साथ मेरी जंगें लड़े। मैं चाहती हूं कि तू मेरे साथ हर जगह जाए। आज आपके लिए फैसला करने का दिन है, और ये आपकी जिंदगी का बड़ा अहम फैसला है। शायद अपनी निजात पर खुदा को अपनी निजात के लिए हाँ कहने के बाद दूसरा अहम फैसला, हाँ खुदाया मैं ऐसा करूंगी, मैं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो, कोई भी कीमत हो, मैं दूंगी, क्योंकि ये इस काबिल है, ये इस लायक है।